السلام علیکم، میں ہوں نبیہ شاہد اور داستان اسپیشل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ایک صحت یاب اولاد کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی اولاد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہو کے والدین کا سہارا بنے گی، لیکن اسی معاشرے میں اگر گود ایک جسمانی یا ذہنی کمزوری یا ڈفرینٹلی ایبلڈ اولاد سے بھر جائے تو وہ بدقسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ اولاد صحت یاب اولاد سے کم نہیں ہوتی۔ آج ہم بات کریں گے ذیشان شفقت ملک صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ذیشان صاحب۔ وعلیکم السلام نبیہ، کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ پلیزر۔ ذیشان صاحب، کب احساس ہوا زندگی کے کس عمر میں جا کر احساس ہوا کہ آپ باقی لوگوں سے مختلف ہیں؟ آئی وڈ سے جب میں نے اسکول جانا شروع کیا، پرابلی 3-4 سال کا ہوں گا، کیونکہ وین یو گو آؤٹ آف یور ہوم تو آپ پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں۔ جب میں گھر میں تھا تو میں سب کا شہزادہ تھا، ظاہر ہے، آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی مدر، مائی فادر ایوری ون۔ اور جب میں اسکول گیا اینڈ آئی سو کہ یار کلاس کے اندر صرف میں ہوں جو اوبیسلی جس کی فزیکل ڈسیبلٹی کے مسئلے ہیں، باقی سب نارمل ہیں، اینڈ ایوری ون از پلینگ ان دا گراؤنڈ، وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو پھر آپ کو رویہ مختلف ملتا ہے بچوں کی طرف سے بھی، ٹیچر کی طرف سے بھی۔ دین آئی ریئلائز کہ یار کوئی گڑبڑ ہے۔ زندگی مشکلات سے عبارت ہے، اس تلخ حقیقت سے لڑنے میں آپ کو اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پوری زندگی لگی، تقریباً پوری زندگی سے مراد یہ ہے کہ جوانی لگی ساری۔ آئی وڈ سے کہ جب میں کالج تک تھا، اسکول سے کالج تک بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے، اینڈ وین آئی گاٹ ان ٹو مائی یونیورسٹی، جب میں نے اسلامک سے بیچلر شروع کیا میتھس کمیونیکیشن میں، تو دوست اچھے مل گئے۔ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ میرا نیٹ ورک بہت اچھا ہے دوستوں کا، دوست اچھے ملے، انہوں نے سمجھایا کہ یار ذیشان صاحب، یا تو آپ زندگی ایسی معذوری میں رونے دھونے میں گزار دیں، یا تو آپ اپنے آپ کو امبریس کر لیں، اپنی ایبلٹیز کو کاؤنٹ کریں، جو آپ کی ڈسیبلٹیز ہیں ان کو آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے معافی مانگ کے موو آن کریں۔ تو آئی وڈ سے کہ جب میں 18-19 کی عمر میں پہنچا یونیورسٹی کے دوران، دین آئی ریئلائز کیا مجھے اپنی لائف میں چینج لانا پڑے گا۔ آئی ہیو ٹو ورک آن مائی اسکلز، آئی ہیو ٹو ورک آن مائی گرومنگ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور اس کے بعد جا کے آئی ریئلائز کہ یار اب میں اس جو خوف ہے نا مجھے ڈسیبلٹی والا، اور جو تنگ کرتا تھا، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، اس سے باہر آنے میں، تو 20-22 کی عمر جا کے آئی واز لائک کہ اوکے دس از مائی لائف، آئی ایم اے ڈسیبل پرسن، اٹس اوکے۔ تو میں نے جب ذیشان ایک کامیاب انسان نہیں تھے تب بھی ان کو مخلص دوست ملے اپنی زندگی میں؟ الحمدللہ، یہ اتنی آپ نے اچھی بات کی ہے، جب آپ کے پاس بالکل پیسے، گاڑی، کامیابی، چند ایک ششکے آ جائے نا، دین ایوری ون وانٹس ٹو بی یور فرینڈ۔ میں ہر ایک کو یہ بات کرتا ہوں ان مائی سرکل کہ اب نا میرے سے ہر کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے۔ پیپل انجوائے مائی کمپنی، کہ آپ بڑا مزہ آتا ہے، تم بڑا لطف اندوز کراتے ہو۔ وین آئی واز ان اسکول، وین آئی واز ان کالج نا، تو میجورٹی لوگ میرے دوست نہیں بننا چاہتے تھے، بالکل، جو کہ سچ ہے۔ نو بڈی وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو می، نو بڈی وانٹڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود می، لیکن چند ایک ایک اچھا دوست اسکول میں مجھے ملا، آج تک میرے دوست ہے۔ 2-3 اچھے دوست ملے کالج میں، آج میرے دوست ہیں۔ پھر یونیورسٹی میں جا کے تو پھر کہتے ہیں نا کہ کھلا پہاڑ نکلا پھر، تو یونیورسٹی میں آئی واز بلیسڈ کہ بہت اچھے دوست مل گئے۔ تو آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں دیں، ساتھ ہی سلور لائننگ تھی ان دوستوں کی، ہو سپورٹڈ می، انکریج می کہ یار تم اف یو بلیو ان یور سیلف تو آپ زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں، بالکل۔ وین دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اچھا ذیشان، کس عمر میں جا کے، زندگی کی کس عمر میں جا کے کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جس سے آپ کو محسوس ہوا ہو کہ نہیں، مجھے اپنی کمزوری کو طاقت بنا کے چلنا پڑے گا؟ آئی وڈ سے یہ سوال ایک ایسا واقعہ، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن، لیکن میں نے اس میں بہت سوچا ہے، یہ ان سوالات میں سے ہیں جو میں خود بھی بہت سوچتا ہوں۔ بالکل، آئی وڈ سے کہ ایک واقعہ میں شاید کوئی پن پوائنٹ نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کی ایک پوری جرنی ہے ڈسیبلٹی کی، تو اونلی ون ٹریگر کین ناٹ چینج یور ایٹیٹیوڈ ان لائف۔ ٹرو۔ لیکن آئی بلیو کہ جب وین آئی واز گروئنگ اپ اور یونیورسٹی میں، جب مجھے یہ محسوس ہوا نا کہ اگر میں اس زون میں رہوں گا نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں یار بڑا مسکین ہوں، تو لوگ آپ سے نا انسپائر یا ایڈمائر نہیں ہوتے، لوگ آپ کو نا موٹیویٹ بھی نہیں کریں گے، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ دا بیوٹیفل کوالٹی آف ہیومن بینگز جو آپ کو نا لائک واو کرتی ہے نا، وہ لوگوں کو کانفیڈینس ہوتی ہے۔ ناؤ ان مائی لائف مجھے ہر کوئی پسند، پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ اٹس ناٹ اس لیے کہ میں کوئی مزے کا جوک مارتا ہوں، میرے سے اچھے کامیڈین ہیں لوگ، کانفیڈینس آپ کو نا اٹ ریڈیٹس ٹو ادر پیپل۔ تو اس ٹائم مجھے فیل ہوا کہ یار میری ایک یاد ہے مجھے، دا فرسٹ ٹائم آئی واز آن اسٹیج، میں پچھلے 10 سال سے پبلک اسپیکنگ کر رہا ہوں، دا فرسٹ ٹائم میں یونیورسٹی میں تھا، میتھس کام کا ہمارا کوئی سبجیکٹ تھا،
پریزنٹیشن بنانی تھی تو میں نے جی بڑا سینہ چھوڑا کہ میں نے کہا میں انگریزی میں بناؤں. مجھے انگریزی بولنے نہیں آتی تھی. آئی واز ویری پور ان لینگویج انگلش میں. اچھا. میں نے اپنی طرف سے ساری محنت کی, میں چلا گیا اور میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا. فار سم ریزن لکیلی باقی سب نے انگلش میں کسی نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی, تو مجھے وہاں پہ نا ایک ایج ملا. مجھے وہ دن آج تک نہیں بھولتا. جب نے انگلش میں کیا, ٹیچر واز لائک واو ذیشان صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے, سب نے کہا یار گڈ. تو اس دن مجھے فیل ہوا کہ اگر آپ محنت کریں اینڈ یو کین اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ, تو آپ کو الگ ہی مزہ ملتا ہے. یو نو اف یو ان دا لائم لائٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری. تو اس کے بعد آئی جسٹ کیپٹ ڈوئنگ اٹ, آئی کیپٹ ڈوئنگ اٹ. مجھے کافی عرصہ لگا انگلش میں ہی. دین اٹ واز اے ہارڈ جرنی, مطلب سیکھنا بہت پڑا. بٹ لکیلی اچھے دوست ملے, اچھے مینٹورز ملے جن نے گائیڈ کیا. ریسرچ بہت کی میں نے. میری کامیابی کے پیچھے آئی وڈ سے میجورٹی جو ریزن ہے سکسیز کا گوگل ہے سمپلی. Were your parents supportive throughout the journey? Oh, definitely. I believe کہ if I can tell you in a nutshell کہ اگر ذیشان شکر ملک کامیاب ہے تو اس کے پیچھے میری کوئی کامیابی کا کوئی میں تیسواں خان نہیں ہوں. میں کام چور ہوں, آئی ایم اے پروکریسٹینیٹر. میں جگاڑ میں بلیو کرتا ہوں, میں شارٹ کٹس میں بلیو کرتا ہوں. آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو. میں نے اپنی زندگی کی ہر کامیابی میں نا جگاڑ لگایا. میں کوئی محنتی آدمی نہیں ہوں. دا ون سنگل ایٹریبیوٹ اینڈ ریزن کہ میں سکسیزفل کیوں ہو سکا, بیکاز آف مائی پیرنٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز می. آپ یقین کریں وین آئی واز ان گوئنگ ٹو اسکول, جب ایڈمٹ ہوتا اسکول میں, میری پوری فیملی نے, آس پاس کے لوگوں نے والدین کو کہا کہ آپ اس کو آپ اسپیشل اسکول میں جمع کرا دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ماحول ہوتا ہے. مائی فادر واز ریلیکٹنٹ, ہی واز آف دس آئیڈیا کہ یار یہ عام اسکول میں پڑھے گا. ہی از ناٹ اے سائیکالوجسٹ, ہی از این انجینئر رائٹ, بٹ سم ہاؤ ہی ہیڈ دس آئیڈیا کہ اگر یہ عام ماحول میں جائے گا نا تو سم ہاؤ مے بی پریشر ہو, مے بی کچھ ہو, یہ ایکسل کر جائے گا عام لوگوں کے ساتھ. اگر ماحول یہ نہ ملا تو یہ بعد میں جیلن نہیں کر سکے گا. دیٹ ون یو نو ویری امپورٹنٹ ریزن کہ میں عام اسکول میں گیا. آئی واز ان اے پی ایس, اسکول کیا, کالج کیا, اینڈ تھرو آؤٹ مائی لائف ان ایوری تھنگ, وہ بے شک بزنس ہو, بے شک پرسنل ڈیسیجنس ہوں, یا ایون کہ مسٹیکس ہوں اینڈ فیلیئرز لائف کے, مائی پیرنٹس ور آلویز دیئر ود می. آئی تھنک اگر وہ نہ ہوتے, خاص طور میری مدر, اگر میری مدر کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا, پھر نہ ہم ادھر یہ اتنی سی محفل لگائی ہوتی ہم نے. یونیورسٹی لائف کے بارے میں بتائیں. یونیورسٹی لائف میں زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم تھا. 4 years ان اسلامک یونیورسٹی. میں نے اپنی زندگی کی ہر پٹھا سیدھا کام ادھر کی ہے. ٹھیک ہے. اب بگن کہ آئی ہیو ہیڈ سو مینی ایکسپیرینسز. جب میں اسلامک میں داخل ہوا تھا, آئی واز اے نو بڈی آئی مین ان مائی اسکلز, ان مائی گرومنگ, ان ایوری تھنگ. جب میں گریجویٹ کر رہا تھا نا تو میں اپنی لائف کے نا بہت آگے چلا گیا. تھی تو 4 سال کی ڈگری آئی بلیو, لیکن میں نے لائٹ ایئرس کا جو نا جرنی ڈیسٹینیشن پورا کر لیا تھا. آئی واز ویری پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ, آئی واز یو نو اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا. ہم نے جلسے, ریلیاں اور پتہ نہیں دھرنے کیا کیا نہیں کیا. ہم یونیورسٹیاں بند کرا دیتے تھے اور حقوق کے لیے لڑ رہے, کریزی ہو گئے تھے, ایکٹیوسٹ, کریزی ایکٹیوسٹ. دین آئی گاٹ انوالوڈ ود یو نو بلاگنگ میں لگا رہا, آن لائن مارکیٹنگ میں لگا رہا, اس میں بڑا میں نے محنت کی. اینڈ ساتھ ساتھ دوست ملے, ساتھ ساتھ زندگی میں یو نو اور بھی. میں وہیں پہ آ رہی ہوں کہ آپ مجھے اپنے لو افیئرس کے بارے میں بتائیں. پڑھائیاں, ایکٹیوسٹ, یہ سارا ایک سائڈ, لو افیئرس کے بارے میں بتائیں. آئی ہوپ میں بلش نہیں کر رہا. لو افیئرس اتنے کوئی نہیں تھے, کوئی ایک ہی تھا, ایک ہی تھا. اتنے نصیب میں نہیں آئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اب اور آئیں. محنت کرتا ہوں, محنت تو میں کرتا ہوں. ایک ہی تھا. اٹ واز لائک دیکھا میں میزبان پھنسی میں, لائک اٹ واز لائک all of the stories. مطلب ایک لڑکی تھی, دیوانی سی تھی, and I used to hate her. Initially when I got to know about her, مجھے وہ بری لگتی تھی. کہتے کیا عجیب بیوقوف سی چول سی لڑکی. نفرت محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. And then I don't know what happened inside me. 2 مہینے بعد اس سے میری دوستی ہوئی. And when I talked to her now, مجھے لگا یار زندگی میری بدل گئی ہے. Because this کچھ ہوتا ہے, بن رہی ہے پوری. کیونکہ اب دیکھیں میں اسکولنگ کالج ساری کی ہے میں نے بوائز انوائرمنٹ میں, اور اسلام میں بھی بوائز ونگ تھا, لائک گرلز اینڈ بوائز آر لائک سیگریگیٹڈ, الگ الگ ہیں. اس سے بات کر کے مجھے لگا یار اب میری زندگی نا مکمل ہونے کو ہے. اب میں تھوڑا سا انٹلیکچولی میں اپنے کو تھوڑا سا سمجھدار سمجھتا ہوں, لیکن اس معاملے میں بڑا بیوقوف آدمی. ٹھیک ہے. مجھے لگا یہی میری بیوی ہے, اسی سے میرے بچے ہوں گے اور میں زندگی نہ خاندان چلاؤں گا. اب میں نے ایک بلنڈر کیا مارا. 2nd سیمسٹر میں اپنی والدہ کو نا اس کے گھر کے باہر سے میں نے گاڑی گزاری. میں نے کہا یہاں پہ آپ کی بہو رہتی ہے تو اس سے شادی کرنی ہے. میں نے بہت ڈانٹا مجھے, تو میں پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں, لانتیوں والے کام کرو, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. بٹ وی گاٹ ٹو بی, ہم نے بہت اچھی دوستی گزاری. وی ور فرینڈس, وی ور ان اے ریلیشن شپ, مطلب سب کچھ ٹھیک تھا, اچھا چل رہا تھا. For how long? 2 مہینے تو آپ کو دوستی کرنے میں لگے. سال تک ہم دوست تھے. ٹھیک ہے. سال کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ آئی لائک یو. A friend of mine vouched کہ یار یہ تمہیں پسند کرتا ہے.
اینڈ دین شی کنفرنٹڈ می کیسا ہے, تو میں نے کہا ایسا تو ہے تھوڑا بہت. اچھا, تو شی لائک ہے تو میں بھی تمہیں کرتی ہوں, تو نے پہلے نہیں لائک ایوری تھنگ واز ورکنگ آؤٹ رائٹ. لیکن وہ آئی تھنک یار بڑا عذاب والا وقت بھی آتا ہے آپ کے اوپر نا, ٹھیک ہے, کیونکہ چیزیں صحیح چل رہی تھیں, پھر سم تھنگز ور ناٹ ورکنگ آؤٹ, اور اس کی طرف سے مسئلے تھے, میری طرف سے کوئی مسئلے تھے, یو نو ہر کی غلطی ہوتی ہے. اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. کوئی 5-6 سال 7 سال ضائع ہو گئے زندگی کے, اور 5-6 سال آپ 7 سال ضائع ہو گئے تقریباً. پھر دیکھیں پوسٹ ٹراما بھی آتا ہے نا, بالکل آتا سمجھ گئے. تو اور بٹ آئی دل وڈ سے ٹوٹنے کا تو بہت ہی انٹینس پوسٹ ٹراما آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں زندگی میں نا, when I was young, when people used to be cruel to me نا, I used to be a full of hate person. مجھے لوگوں سے بہت نفرت آتی تھی, بیکاز دیکھیں جب آپ کو اسکول میں لوگ دھکے دے رہے ہیں, آپ کو تھپڑ مار رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ دیکھو لنگڑا لنگڑا ٹونڈا ٹونڈا, تو آپ کو غصہ آتا ہے نا, ریبیلیس ہو جاتا ہے. somehow these things یہ ختم ہو گئی میرے اندر سے. تو جب تک دل ٹوٹا تب تک میں میچور بہت ہو گیا تھا. تو مجھے we are still friends right now. That's very mature. آپ کو میں مزے کے بتاؤں, she has ماشاءاللہ two beautiful sons. ہماری اب بھی بات ہوتی ہے. ارے واہ, Can you imagine that? ہماری اب بھی بات ہوتی ہے, بہت اچھے نوٹ پہ ہوتی ہے. تو when she was you know obviously getting married and everything, اس ہماری سے بات بھی ہوئی, and we ended things on a very good note. کیونکہ میرا زندگی میں بلیو ہے کہ آپ لوگوں سے نفرت اور گرجز میں نہ آ جائیں, and things you know swiftly ایزیلی. اور ہر بندے دیکھیں نصیب کی بات بھی, آئی ایم اے ہیوج بلیور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب میں رکھا ہے وہ ہوگا. میرا ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں, کمزوری کا. سو اس کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم, آئی چیریش دیٹ ٹائم. شی واز امیزنگ اینڈ شی واز ویری کائنڈ ٹو می. اس نے مجھے زندگی میں بہت موٹیویٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یو آر ماشاء اللہ ویری گریٹ بلاگر ناؤ. آپ کے اندر بلاگنگ کا آئیڈیا کیسے آیا؟ اچھا, دس ہیپنڈ بیک ان 2006 or 7 آئی بلیو. ہمارے دوست ہیں, ہمارے ملک کے بڑے نام گرامی بلاگر ہیں, ڈیجیٹل ایونجلسٹ ہیں, سعد حامد. ہی از ورکنگ ان گوگل رائٹ ناؤ. تو سعد حامد used to be میری بہن کے وہ کلاس فیلو تھے یونیورسٹی میں. اچھا. and he inspired back then, you know 2007-6 کی بات ہوگی کہ آگے پیچھے, کہ میں بلاگنگ کرتا ہوں تو بھی کیا کر یار, تو گھر پہ ویلا ہوتا ہے. اس ٹائم کی بات ہے جب DSL براڈ بینڈ نہیں تھا اور ہمارے گھر میں نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں, کنیکشن لگتا ہے, ایسے پیسے بنتے ہیں وغیرہ. واز اے ویری اسٹوپڈ کڈ, 15-16 سال کی عمر ہوگی. تو ہی واز دا ون ہو گیو دا گائیڈنس انیشلی, اینڈ پھر اس نے مجھے ہیلپ بھی کیا, میں نے پھر اپنی ریسرچ بھی کیا, محنت بھی کی, اینڈ ایونچولی پھر کرتے کرتے کئی سال لگے, 3-4 سال لگے ٹو ایونچولی ریچ اے پوائنٹ کہ جب آپ کو بلاگنگ سمجھ آتی ہے. اینڈ بائی بلاگنگ آئی مین ایکچوئل بلاگنگ. اب تو بلاگنگ آسان ہو گیا نا, یو ہیو پلیٹ فارمس, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے, اس پہ تھیم لگانی ہے, اس پہ ٹریفک لے کے آنی ہے. اٹس اے ہیوج ٹیڈیس پروسیس. تو شروع اس ٹائم کیا تھا, بہت بلنڈر مارے, بہت پہلے شروع میں ہر جگاڑ لگایا, ہر فیک طریقہ کمایا پیسے کرنے کا, نہیں ہوا کچھ بھی. بٹ ایونچولی ڈاؤن دا لائن اچھے لوگ مل گئے, اچھا نیٹ ورک بننا شروع ہو گیا. کیونکہ اس ٹائم بلاگنگ نا بالکل اسپراؤٹنگ اسٹیج پہ تھی, لائک کوئی بھی نہیں کرتا تھا, مطلب گنتی کے لوگ تھے. اب اس ٹائم کے ہم سب جو لوگ ہیں اب سارے بڑے اسٹیبلش بلاگرز, اسٹیبلش انٹرپرینورز ہیں سارے, کیونکہ ہم سب نے بڑی محنت کی تھی. لاہور سے, کراچی سے, حیدرآباد سے, اسلام آباد, پنڈی سے لوگ تھے. سو ہم لوگ کلوز نیٹڈ بھی ہیں اب. اور پھر 2009 میں جا کے ایک بلاگ چلا, بڑے اچھے چھکے لگ گئے, پھر مارکیٹنگ میں آ گیا, پھر اور چھکے لگ گئے. تو پھر ایونچولی آئی تھنک یو گیو انف ٹائم ٹو سم تھنگ, آپ ایکسل کر ہی جاتے ہیں اس میں. So Zishan have been blessed with good people around him. الحمدللہ. If you ask me like کہ آپ مجھے بولیں کہ ذیشان ایک چیز بتاؤ کہ what's the key to success نا, it's just network. آپ کو نیٹ ورک چاہیے لوگوں کے آس پاس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ذیشان کوئی ایسے بھی دوست ہوں گے ڈیفینیٹلی, اسپیشلی ناؤ ایٹ دس اسٹیج, جو کہ لیگ پولنگ کرتے ہوں گے, آپ کو پٹ ڈاؤن کرتے ہوں گے, ون آف دی بیسٹ فرینڈس پروبیبلی, اینی آف دی نیم یو وانٹ ٹو ٹیک؟ ڈیفینیٹلی یس. میں آپ کو بتاؤں, جو اس کو میں لیگ پولنگ نہیں بولوں گا, اس کو بولوں گا ذلیل کرنا, اور ذلالت بھرا ہوا ذلیل کرنا. جو میرے قریبی دوست ہیں نا, میرا ویسے تو بہت بڑا سوشل سرکل ہے, آئی نو پیپل ایوری ویئر, اور لوگوں کی پیار محبت ہے کہ لوگ رابطے رکھتے ہیں اور بات چیت رکھتے ہیں. قریبی دوست آپ کے 5-6 ہی ہوتے ہیں, وہ سارا ذلیل کرتے ہیں مجھے. یو نو ایون دوست جن سے میں کام کرتا ہوں, جو پارٹنرز ہیں, دوست ہیں, یار ہیں, وہ ذلیل کرتے ہیں. بٹ ان کا ذلیل کرنا نا ہیٹ سے بھرا ہوا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے, وہ بتائیں گے کہ نبیہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, یو شوڈ فکس دس, ادروائز تمہیں مسٹیکس اور فیلئرز ہوتے رہیں گے. اب ان کے ورڈز ہارش ہو سکتے ہیں, بٹ اف سم ون از ناٹ بینگ آنیسٹ ود یو, آپ یقین کریں میرا زندگی کا اچھا بھلا پروفیشنل تجربہ ہو گیا,
آپ کبھی بھی ایکسل نہیں کر سکتے. پتہ ہے کیوں؟ If you don't have the critic. ایگزیکٹلی. ورنہ آپ اسی فہم میں ہوتے ہیں کہ یار میں بڑا توپ ماں 30واں خان چیز ہوں یہ وہ. یو نیڈ پیپل, بٹ ہاں ود رسپیکٹ کریں. اگر مجھے وہ ہرٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو میرا مورال ڈاؤن ہو جائے گا نا, پھر تو موٹیویشن مر جائے گی. دے ہیو ٹو کرٹیک می اینڈ آلسو موٹیویٹ می ایز ویل. You have been traveling around the world. آپ کون کون سے ممالک میں ابھی تک گئے ہیں and which one is the best favorite for you? بڑا ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اچھا, آئی ہیو بین ٹریولنگ since childhood. مائی فادر یوز ٹو ورک ایٹ PIA, تو ہم پھر گھومتے پھرتے رہے بچپن سے. میں چائنا بھی گیا ہوں, US بھی گیا ہوں, UK بھی گیا ہوں, اور دبئی گیا ہوں, اور عمرے وغیرہ بھی کیے ہیں. حج نصیب نہیں والا کرے, حج نصیب ہو جائے. تو آئی وڈ سے دا ون پلیس آئی لو لنڈن, ہینڈز ڈاؤن. میں نے امریکہ بھی بہت گھوما ہے, میں نے ملٹیپل دفعہ گھوما ہے. چائنا بہت گھوما ہے, ملٹیپل دفعہ گھوما ہے. یورپ دیکھنے کا فی الحال نصیب نہیں ہوا, دبئی ایمریٹس دیکھے. لیکن لنڈن کی نا گیم ہو رہا ہے, اس کی جو ہسٹری ہے نا, آئی ایم ویری آبسیسڈ ود برٹش میڈیا یا برٹش جو ان کی فلمس ہیں, بہت آبسیسڈ ہوں میں. تو لنڈن کی جو فیل ہے نا, آپ کو وہاں پہ دیسی فیل بھی آ جائے گی, کو گورا فیل بھی آ جائے گی, ورسٹیلٹی. ہاں, اینڈ سیکنڈلی آپ پوچھا کہ کون سی جگہ. میں تھائی لینڈ گیا تھا 2 سال پہلے. آئی لو تھائی لینڈ. آپ یقین کریں, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں نے اپنی زندگی, اچھا, آئی یوز ٹو تھنک کہ لنڈن اور UK کا جو اسکائی ہے نا, اٹس دا موسٹ بلوسٹ اسکائی ان دا ورلڈ. وہاں پہ ایک لوٹن کے سبربس میں جگہ ہے, ڈنسٹیبل ڈاؤن سے کہتے ہیں. اٹس دی موسٹ پریٹیسٹ پلیس ان دا ورلڈ. ایک اٹس لائک اے ویلی, اور وہاں پہ سارا سبز ہے. لیکن وین آئی واز لینڈنگ ان پھوکٹ تھائی لینڈ کے اندر, مطلب کہ اتنی خوبصورت جگہ. اینڈ اور اس لیے بھی تھائی لینڈ اچھا لگتا ہے کیونکہ تھائی لینڈ میں نے زندگی کا ایک اور بیریئر بریک کیا تھا. مجھے بہت شوق تھا جی, وہاں پہ جب ہم بیچ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو لوگ پیرا سیلنگ کر رہے تھے. اچھا. اور میرا زندگی میں نا شوق ہی ہے کہ وہ کام کرو جو لوگ کو لگتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے. میں نے بھائی کو بولا, میں نے کہا میں نے پیرا سیلنگ کرنی. اس نے کہا اللہ کا واسطہ تم آگے معذور آدمی ہو, گر گر جاؤ گے, پیچھے گھر والے مسئلہ بن جائے گا. بٹ آئی ڈیڈ مائی ایفرٹ. میں نے کوشش کی. ہم نے ان کو کہا کہ کرنا ہے, پہلے وہ بھی ہیزیڈنٹ تھے کہ آپ مت کریں یہ وہ, بٹ وی فگر آؤٹ اے وے کہ ہوائیں چلیں گی تو آپ اڑ جاؤ گے اور لینڈ کر لوں. سمجھایا سارا کیسے ہوتا ہے ایشو. اور یقین کریں, میں نے بنجی کیا ہوا ہے, مجھے تھرلر رائڈس کا, ہر چیز کا شوق ہے مجھے. صرف اسکائی ڈائیونگ رہ گیا میرا. جب پیرا سیلنگ میں نے کیا نا, وہ زندگی کا ایک نیا میرا زون اوپن ہوا قسم سے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا میں نے. when we were flying in the sky and I could see everything نا, then you realize and you feel empowered کہ آپ زندگی میں اگر آپ تہیہ کر لیں نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, then you can do it. So I have good fond memories with Thailand. تو بس ابھی بہت گھومنا باقی رہتا ہے, اللہ نے اگر زندگی تو انشاءاللہ بہت گھومیں گے. اور ذیشان, ٹریولنگ میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ویری ویری چیلنجنگ ٹریولنگ. اب دیکھیں کہانی سننے میں کتنی اچھی لگتی ہے نا, آپ بولیں گے یار ایگزیکٹلی ٹریولنگ فار اے اسپیشل پرسن از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں تو چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹ ہوتے ہیں نا. اب تو خیر اسلام آباد کے بڑا ہو گیا ہے, مذاق بن گیا. پہلے جو اسلام آباد کا پرانا ایئرپورٹ تھا نا, بالکل, تو اس میں آپ جب اندر جاتے تھے اور جہاز تک پہنچتے تھے, وہ بڑا کم سفر تھا. کم ہے. دنیا کے اتنے بڑے ایئرپورٹس ہیں کہ آپ نا جہاز سے اتر کے باہر گاڑی تک پہنچ نہیں سکتے پیدل. اب میں کرچز یوز کرتا ہوں چلنے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے نا ویل چیئر چاہیے ہوتی ہے کیونکہ میں زیادہ نہیں چل سکتا. اف آئی واک ٹو مچ تو مجھے پھر میں تھک جاؤں گا, میرے مسل سور ہو جائیں گے, سویٹنگ شروع ہو جائے گی, میں مزہ نہیں انجوائے کر سکوں گا. اب گڈ تھنگ از کہ فارچونیٹلی کہ US ہو گیا, UK ہو گیا, وہاں پہ انکلوزیو سوسائٹیز ہیں نا, وہاں پہ آپ کو اسکوٹرز مل جائیں گے, ویل چیئر مل جائیں گے, یو کین رینٹ ایوری تھنگ. تو وہاں پہ تو چلو میں اسکوٹر لے لیتا ہوں, ویل چیئر لے لیتا ہوں, گزارا ہو جاتا ہے. اور باقی اگر گھر کے پاس جہاں آپ جا رہے ہو گاڑی ہے تو آپ گاڑی موو ان کر لیتے ہو. تھائی لینڈ واز اے نیو اسٹوری. تھائی لینڈ میں تھا, میرا بھائی تھا, ہمارا ایک دوست تھا, ہم 3 لوگ تھے. سو وی ٹوک اے مینول ویل چیئر ود اس. آپ یقین کریں کہ اگر اس ٹرپ پہ میرا بھائی میرا دوست نہ ہوتے تو میں وہ نہ ٹرپ انجوائے کر سکتا. میں نے تھائی لینڈ میں اتنی عیاشی کی ہے, اتنی عیاشی کی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. مطلب کہ میں نے کوئی وہ کام نہیں جو چھوڑا ہو میں نے, ایوری تھنگ یار. اور وہ دونوں جوان ہٹے کٹے آدمی میری ویل چیئر دن میں 4-5 کلومیٹر چلاتے تھے. مطلب میں انہیں کہہ رہا ہوں میں نے اس گلی میں جانا ہے, وہ لے کے جا رہے ہیں, میں نے ادھر جانا ہے, وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اب وہ تھک رہے ہیں. میں ایکسیڈنٹ بھی میرا ہوا, اتنے مزے کی اسٹوری ہے. ایکسیڈنٹ کیسے ہوا آپ کا؟ ایک سلوپ تھا, ٹھیک ہے, تو اب ویل چیئر چلانے کے لیے نا سینس چاہیے آپ کو, لائک ریمپ. ہاں, اٹس اے پارکنگ لاٹ, تو کار ریمپ تھا, ٹھیک ہے. اب ہم نا ویل چیئر سے اتر کے لفٹ پہ اوپر جا سکتے تھے, لیکن نا کچھ اسٹیئرس چلنی پڑتی. تو نیچے پارکنگ میں نا لفٹ لگی تھی, تو بھائی نے کہا سیڑھیاں چڑھے گا نیچے لے جاتا ہوں نا, ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہا, مجھے اب دیکھیں میرا اتنی سیلف اویئرنیس ہے اور سراؤنڈنگس کی نا, چل چل کے معذوری میں کیا کہ نو کہ میں کہاں سے گروں کہاں نہیں گروں گا نا. اب ہم جا رہے ہیں ریگولر برڈ سے, میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں سے نا سلپ کر جاؤں گا, یہ لمبا ریمپ ہے تو نہیں پکڑ سکے, میرا ویٹ بھی زیادہ ہے. کہتے کچھ نہیں ہوتا بھائی, ذرا کیا ہو گیا ہے.
آپ یقین کریں اس نے میری ایک نہیں مانی, ریمپ پہ چلا ہے. اب آپ کبھی بھی ویل چیئر کو نا سیدھا نہیں اتارتے, الٹا کر کے لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے, اس نے کہاں ماننی میری, اتارا گیا بیچے گئے, یہ چھوڑیا اس نے. یار میں جب جا رہا تھا نا مجھے اتنا ڈر لگا, میں نے کہا اللہ میں آج چالے جا کے نکلا ہوں, نیچے آ کے گرا ہوں, گوڈے میرے فارغ ہو گئے. تو پھر وہ 3 دن میرا ٹرپ کو تو ویسے ضائع ہو گئے. بالکل. تو پھر اس میں پٹیاں شٹیاں کروائی میں نے, اور دوائیاں شوائیاں پین کلر, لیکن وہ اسی کا مزہ تھا, انہی ایفرٹس کا مزہ تھا نا. دیکھیں ایڈونچرز کا مزہ. ایگزیکٹلی, لائف آسان ہے تو پھر کیا مزہ ہے یار. آپ نے لائف میں اگر کچھ ڈفرینٹ نہیں کیا تو پھر دیر از نتھنگ. اچھا, ہمارے ملک میں یہ اسپیشل لوگوں کے لیے اتنی فیسلٹیز میسر نہیں ہیں, جیسے ریمپس نہیں ہے, ویل چیئرز نہیں ہیں. ہاسپٹلس میں جائیں تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ دیر فار اے وائل کہ ویل چیئر آئے, حالانکہ باہر کے ممالک میں آپ کے آرام سے فیسلٹیز میسر ہو جاتی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک از دا مین ڈفرینس, ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے اور وہاں کیوں ہے؟ دیکھیں میں تو اس کا بڑا آئی ایم آلسو ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ, میں تو کھل ڈلی بات کرتا ہوں. میں اسپیشل لوگوں کے لیے ایونٹس میں بھی جاتا ہوں, ٹریننگس بھی کراتا ہوں, معاملات بھی کرتا ہوں. ایون وین آئی واز ان نسٹ یونیورسٹی, تو وہاں پہ ہم نے ایک نیا ڈھنڈورا پیٹ دیا. اب میری یونیورسٹی کی کلاس تھی این بی ایس کے اندر, نسٹ مڈل اسکول کے اندر, ٹھیک ہے, فرسٹ فلور پہ. اور نسٹ میں اتنی کراؤڈیڈ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پارکنگ نہیں ملتی نا, تو مجھے روز نا پارکنگ میل دور کر کے نا پیدل جانا پڑتا تھا. اب میں پیدل جا رہا ہوں کرچز میں, ایسے آئی ایم لوکنگ لائک ہاپنگ لائک اے ریبٹ, اور میں جا رہا ہوں اینڈ نو بڈی کیئرز. مطلب آپ کو پسینہ آ رہا, تھکے ہوئے ہو, اور ٹیچر آپ اوپر سے یہ بولے جا کے کہ یار آپ لیٹ آئے ہو, آپ سویٹ کیوں کر رہے ہو, آپ سے بولنے کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر میں ذیشان صاحب, میں نا بنیادی طور پہ ایک سیاسی آدمی ہوں, ٹھیک ہے. آئی بلیو اف یو کین کریٹ اے چینج ود اے پریشر گروپ نا, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک سیمینر ہم نے رکھوایا میک اٹ ریئل کا, ڈسیبلٹی کی انکلوزونیس کے اوپر. میں تھا, 3-4 ہمارے اور دوست تھے جو اسپیشل لوگ ہیں, جو پہ ایکٹیوسٹ ہیں سوسائٹی میں, چیمپئن ڈسیبلٹی کے. وہاں پہ میں نے بات کی کہ نسٹ والے نا سارے ٹیچرز بھی آئے تھے کہ نسٹ واز پروجیکٹنگ کہ نسٹ دیکھو ان کو انکلوزونیس پہ ایک بات کرنے کا پلیٹ فارم دے رہا ہے. میں اسٹوڈنٹ بھی تھا نسٹ کا, اور میں پریزیڈنٹ بھی تھا کمیونٹی سروسز کا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس نا ہر پورٹفولیو رائٹ تھا. تو میں اسپیکر سے بات کروں, میں نے کہا دیکھیں آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں نسٹ کے ڈی جی یہ وہ. اس ٹائم نسٹ کے صرف ہیڈ کوارٹر کے اندر جہاں پہ ریکٹر بیٹھتا ہے ایلیویٹر تھی, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے, وہ کسی بلاک میں نہیں, ٹھیک ہے. میں نے سارے بلاک پھیرے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی کہ اگر نسٹ والوں کو ادارے کو شرم آئے نا اگر, تو ایک پارکنگ اسپاٹ مہیا کر دیں مجھے, ٹھیک ہے. اب آگے کراؤڈ میں بچیاں بیٹھے تھے, سارے دوست یار تھے, وہ کھڑے ہو گئے, وہ باہر چلے گئے. آپ یقین کریں سیشن چل رہا ہے, سیمینار, سارا کراؤڈ خالی ہو گیا, باہر پروٹیسٹ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اب نسٹ کیا ہوتا ہے, کتنے چارج لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بینرز بنائے اور پروٹیسٹ شروع کر دیا کہ ڈی ڈی کو فارغ کرو, جو ہوتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے, ٹھیک ہے. اسی ٹائم انہوں نے سینکشن کیا جی ایک پارکنگ لاٹ, ایک ادھر بورڈ لگا, ایک نام لکھا. میں روز پھر گیٹ کے ساتھ گاڑی پارک کرتا, اوپر جاتا. پرابلم یہ ہے پاکستان میں کوئی فنڈس کی کمی نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جب فنڈس چاہیے ہوں تو پیدا ہو جاتے ہیں, نہ چاہیے تو غائب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. دیکھیں جب تک آپ کے معاشرے میں نا معذور لوگوں کو فرنٹ سیٹ نہیں ملے گی نا, نو بڈی کیئرس. میری طرح کے لوگ کتنے ہیں, 100, 150, 400, 500, 1000 بندہ ہوگا, ٹھیک ہے, جو کچھ کر رہا ہے یا میڈیا پہ آ جاتا ہے یا کہیں آ جاتا ہے. اور میڈیا والے بھی کیسے ہیں, میڈیا والے سے معذور کو تب بلاتے ہیں جب انہوں نے ریٹنگ بڑھانی ہوتی, اور کوئی سین نہیں. دیکھیں کیپٹلزم کا دور ہے, سارے نا پیسے بننے چاہیے. اگر پیسے نہیں بنتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بس جیبیں بھرنی ہے. تو پرابلم یہ کہ پاکستان میں نہ تو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ میں, رولنگ ایلیٹ میں, نہ ہی آپ کی بیوروکریسی میں معذور لوگ کہاں پہ ہیں یار, کہیں بھی نہیں ہے. دیر از نو ون. اور پرابلم پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ریئل پرابلم ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں فرام ابراڈ, کوئی ویل چیئر نہیں ملتی آپ کو. آپ میرے سے شرط لگا لیں, میں نے ساری زندگی میرا ایویشن تعلق ہے, بالکل صحیح ویل چیئر ہے. پتہ ہے بحث کیا ہو رہی تھی, آپ کراچی میں لینڈ کرو, بحث کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ تو سر جہاز بہو نہ تو ویل چیئر نہ گئی نہ دوسرے فلیٹ پہ. امیجن دیٹ یار, امیجن کہ آپ نے 10, 15, 20 ارب کا ایئرپورٹ بنا دیا, آپ نے ایلوکیٹ ہی نہیں کیا ویل چیئر کے لیے پیسے, اور جو ویل چیئرز ہیں وہ چلیں گی نہیں. سو پرابلم یہ کہ جب تک پریشر نہیں بنے گا نا, میرا ایک تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے ہمارے یہ جتنے بھی ڈسیبلٹی موومنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں سب سے, کہ یہ سب نا الگ الگ کام کر رہے ہیں. ایک دکان آپ کی ہے, ایک دکان آپ کی, ایک دکان آپ کی, ایک دکان آپ کی, دکان میری ہے نا, ایسے کام نہیں چلتا. یونٹی کے ساتھ چلے گا. دیکھیں عمران خان نے زندگی لگا دی اپنی, کچھ بھی نہیں کر سکے نا. وین ہی ہیڈ دا پیپل بیہائنڈ ہم, جب پریشر گروپ بنا ہوا ہم کا, تب چینج کریٹ ہوا نا. اس کے علاوہ دیکھیں دا تھنگ از کہ مجھے نا اس میں نا غصہ آ جاتا ہے اس بات پہ. نہ تو یونیورسٹیوں میں کوئی ایکسیسیبلٹی ہے,
آپ نے اگر نادرا کا شناختی کارڈ ہی بنوانا ہے نا تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو. میری خالہ شی از اے ویل چیئر باؤنڈ پولیو وکٹم, انہوں نے شناختی کارڈ بنوانا تھا, ٹھیک ہے, اس میں ایک انگوٹھا لگانے کے لیے what they could do is کہ they can have those machines جو USMSC میں پڑی ہوتی ہیں نا, وہ ڈسیبل لوگ ہوتی ہیں, آپ اٹھا کے مشین پھرا سکتے ہیں. بالکل یار ہم ان کو ویل چیئر پہ 2 فلور پر لے کے گئے اٹھا کے, زیادتی نہیں ہے یہ. بالکل زیادتی ہے. تو انفارچونیٹلی آئی تھنک جب تک حکومت کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوئے گا نا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. چھوٹی موٹی ہوتی رہتی باتیں کہ وہ ہم نے ایک پارلیمان میں ایک نیا ریزولوشن لا رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو نا سوئفٹ کام کرنے پڑیں گے, جو کہ آپ کو پھر نا دیکھیں خان صاحب نے آ کے بلڈنگیں گرائی, مزے کا واقعہ سنیں, خان صاحب نے آ کے بلڈنگیں گرائی, خان صاحب نے آ کے مارکیاں کرائی, خان صاحب نے آ کے سب کچھ توڑ دیا, کراچی پورا برباد کر دیا نا. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈوور ہوں, میں ایکشن لوں گا کیونکہ آئی ایم دی پریمیئر آف دا کنٹری نا. آپ نے معذور کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. خان صاحب کی پارٹی واز دی اونلی پارٹی جنہوں نے 3 دسمبر کو جب وہ الیکشن میں آ رہے تھے نا, انہوں نے ایک ڈے سیلیبریٹ کیا معذور کے لیے. پولیٹیکل گیمکری بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, آپ نے لوگوں کا نقصان کیا, جو بھی ہوا رول پہ کیا نا, توڑ دیا. آپ نے کس بلڈنگ والے کو یہ بلڈنگ کوڈ کو انفورس کیا کہ ریمپ بناؤ, ویل چیئر کے لیے لفٹ لگاؤ, یہ کرو؟ کچھ نہیں. ابھی آج جب تک پیسہ بن رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں, چلنے دو. پھر آپ نے آنکھوں میں پٹی رکھنی ہے اور بولنا ہے بلی نہیں ہے, بلی ڈبے میں بند کر دی, ختم. ذیشان, موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف آپ آئے ہیں. جب بندہ موٹیویشنل اسپیکنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ. واٹ کیپس یو موٹیویٹیڈ؟ ویری ویری گڈ کوشچن. آپ یقین کریں یہ آپ نے دل کی بات پوچھ لی میرے سے. فار سم ون لائک می نا, میری لائف کی جو میکسیمم آورز ہوتے ہیں نا وہ لوگوں سے بات چیت میں ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یا تو میں آپ کے ساتھ انٹرویو دے رہا ہوں, یا میں آپ سے کال پہ بات کروں, یا ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے میں سوشلائزنگ بہت زیادہ کرتا ہوں. اینڈ دا ریزن آئی ڈو لاٹ آف سوشلائزنگ اس کے اس سے پھر آپ کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہوتا ہے نا. آپ کو کوئی بندہ سال پہلے ملا, وہ کل کام آ جائے آپ کو نہیں سمجھ, ٹھیک ہے. دین یو بلڈ ریلیشن شپ, ہم کو مینیج کرتے ہیں, آپ کو نرچر کرتے ہیں, بڑی محنت لگتی ہے ان کاموں میں. اب جب میں اتنی باتیں کرتا ہوں تو میں تھک بھی جاتا ہوں گا. اور ابھی تو ہمارے کمرے میں دیکھیں آپ کی ٹیم آئی ہوئی ہے, اچھا بڑا ماحول بنا ہوا ہے. آپ لوگ جب نیند گئی کمرہ نا, پھر لائٹیں بند کر کے اندھیرے میں بیٹھتا ہوں, پھر نا میرے نا سائیکوٹک فیلنگز آتی ہیں میرے اندر. ٹھیک ہے, obviously I feel sad, obviously I feel very down, I feel so much stress, sometimes I feel depression as well. ٹھیک ہے, اس کا حل یہ میں نے فگر آؤٹ کیا اپنے لیے, this works for me, میں بھی لوکلی بھی کام کر سکے, کہ آپ کو اس ماحول سے نکلنا پڑے گا. کمرے میں اگر میں رہوں تو میں پاگل ہو جاؤں گا, آپ میرے سے بات نہیں کر سکتی, پھر آپ میں زومبی بن جاؤں گا, میں پڑھوں گا آپ پہ, آپ بولیں گے اس سے اللہ بچائے مجھے. تو مجھے کمرے سے باہر جا کے دوستوں سے ٹائم گزارنا پڑتا ہے, دوز پیپل ہو کین کام می ڈاؤن. مجھے کام ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, میں اتنا کریزی ہو جاتا ہوں, سمجھ رہی ہیں, بیکاز دیر از سو مچ ان سائڈ می. جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ہیٹ ختم ہو گئی, مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے اب برا کچھ لگتا, وہ کہیں تو جا رہی ہیں چیزیں نا. بالکل, you get the point. That's why I asked کہ what is that one point that keeps you motivated, that keeps you going? One point that keeps me going is کہ اگر میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی نا تو میں پھر بچپن میں چلا جاؤں گا. مجھے اس ٹائم سے بہت ڈر لگتا ہے, میں نے وہ نہیں کرنا. وہ بڑا اتنا آئی ہیو نو میموریز فرام مائی چائلڈہڈ. آپ میں سے کچھ پوچھیں میں کو بتا ہی نہیں سکتا. نہ تو صرف امیجیٹ فیملی کی سپورٹ تھی, فیملی ادروائز لوگ آپ کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں, باہر لوگ دیکھتے ہیں. اب بھی لوگ مجھے باتیں کہتے ہیں, لیکن اب تو میں بڑا ہوگا نا, لگے اب میں انکل بن گیا ہوں. اس ٹائم لوگ کہتے تھے ٹنڈا ہے, لنگڑا ہے, معذور ہے, ایسے چلتا ہے, پھر لوگ نقل کرتے تھے. وہ مجھے اتنا برا لگتا ہے ٹائم کہ میں کبھی بھی نا چائلڈہڈ میں جانا ہی نہیں چاہتا. بالکل. سو آئی نو کہ یار آئی ہیو ٹو کیپ ایٹ اٹ تاکہ میں نا سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل رہوں, لوگ میرے سے متاثر رہیں. So just to stay inside the society. I have to keep doing it, yes. ذیشان, that was my next question کہ ہمارے یہاں لوگوں کا جو برتاؤ ہوتا ہے towards special person, differently abled person I would call them, وہ بہت ہی ہوتا ہے یار بیچارہ ہے, دیکھو کیا ہو گیا. یہ معاشرے کی ایک تنگ نظری ہے, اس کو آپ کس طرح سے ڈپکٹ کریں گے؟ مجھے ہنسی بھی آتی ہے. پہلی بار لوگ بولتے ہیں کہ کیسے ہوا, استغفار کس بات کا, استغفار ماں پیو کی غلطیاں ہوں گی. یہ ایک ایگزیکٹلی, بالکل. آپ میرے سے نا کتاب لکھوا لیں سپرسٹیشنز پہ, پہلی بات کرتے ہیں کہ تمہارے ماں پیو نے کوئی گناہ کیے, تمہیں سزا ملے, گناہ کی سزا ہے. ہمارا مذہب اچھا والا حق پہ مذہب ہے. اٹس بیسڈ آن لاجک اینڈ کامن سینس اینڈ فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. ہر وقت کے لیے بنایا گیا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا یار کہ آپ کی سزا مجھے مل رہی ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے سزا اپنی ملے گی, آپ کو آپ کی ملے گی.
تو لوگ کرتے ہیں, کوئی روبوٹ بھی کہتا ہے, کوئی ٹنڈا کہتا ہے, کہ کرتا ہے اس کے اب میرے پوری باڈی کے جوائنٹس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. سو آل مائی مسلز, آل مائی آرمز, ایوری تھنگ از افیکٹڈ. تبھی میرا اسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ سا لگتا ہے نا. تو لوگ بولتے ہیں باتیں. پہلے یہ مسئلہ تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تب لوگ بہت عجیب باتیں کرتے تھے. اس ٹائم میں اسکیئرڈ تھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پاس حق ہے بات کرنے کا یا میرے پاس حق ہے وہ کرنے کا. لیکن آئی واز اسٹل سے کہ میرا اب لوگوں سے نا دل خراب ہونا ختم ہو گیا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا میں بتاؤں؟ وین آئی واز گروئنگ اپ نا, مجھے معاشرے کی سمجھ آنا شروع ہوئی جو چھوٹی موٹی آتی ہے. عوام کی غلطی نہیں ہے. جس عوام کو آپ نے بنیادی ایجوکیشن نہیں دی, جس عوام کو آپ نے اویئرنیس نہیں دی, جس عوام کو آپ نے سمجھائی نہیں صحیح غلط کے, آپ اس سے کیسے کمپلین کر سکتے ہیں؟ جو بندہ یہ اوپینین رکھتا ہے نا میڈیا پہ یا میڈیا کے باہر عام گھروں میں گفتگو میں کہ عوام جاہل ہے, میں کہتا ہوں وہ لوگ جاہل ہیں. کسی معاشرے کے عوام جاہل ہیں. یار دیکھیں, یہ ذمہ داریاں, دے رسپانسبلٹیز لائی ود دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آپ کے خیال سے گورنمنٹ میں, سرکار میں, لوگوں کے گھروں میں معذور بچے نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کے بچے کیسے گزارتے ہیں پتہ ہے؟ وی آئی پی لائف. ان کے لیے تو افورڈ کر سکتے ہیں نا کہ الیکٹرانک ویل چیئر بھی آ جائے 1.5 لاکھ روپے کی اچھی والی, ایک ہیلپر بھی آ جائے. غریب لوگ تو نہیں کر سکتے. پلس یو ڈیئر سے سم تھنگ ٹو دیم, آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہو. ایگزیکٹلی. سو دا پرابلم از کہ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, اب مجھے پہلے غصہ آتا تھا لوگوں سے, لیکن اب دیکھیں جب ایک بندے کو یہی نہیں پتا کہ ایک ڈسیبل انسان کے لیے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, وین یو نیڈ ٹو ہیلپ ہم, وین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیلپ ہم, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میرے پاس 100 کہانیاں ہوں گی جہاں پہ لوگوں نے میرے سے زیادتیاں کی ہیں. میں آپ کو 1000 کہانیاں سناتا ہوں جہاں لوگوں نے سپورٹ کی ہے. اتنی سپورٹیو قوم ہے یہ. آئی ہیو بین ٹو آل دا ویسٹرن سویلائز سوسائٹیز نا, وہاں پہ نو بڈی کیئرز فار ڈسیبل پیپل. ہمارے لوگوں میں نا دل تو ہے, دل و گردہ تو بہت ہے. ٹھیک ہے, جہاں مجھے مسئلہ ہوا نا, آپ مجھے کسی پنڈی کے بازار, کراچی, فلانا کہیں بھی لے جائیں, وین آئی نیڈیڈ ہیلپ اور سپورٹ پیپل ور دیئر. تو آپ سے چند لوگوں کی وجہ سے جن کا آپ سے رویہ برا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوسائٹی بری ہے. آئی ووڈ نیور سے دیٹ. میں کبھی بھی نہیں کہتا, پہلے کہتا تھا. اب آئی ووڈ سے کہ اگر گورنمنٹ اس کے لیے ایڈوکیسی کیمپین چلائے نا, جو کہ نہیں چلاتی, سب ٹوپی ڈرام ہے, تو بڑا کچھ چینج ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے ملک کتنا عرصہ ہوئے بنے ہوئے, تو جمعہ 8 دن ہوئے ہمیں. ذیشان, کیا محنت سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے, اور کیا صرف محنت سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ دونوں بڑے مزے کے سوال ہیں. محنت سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے, نو, ایک نے کہا ہے, اور صرف محنت سے بھی نہیں ہوتا. دیکھیں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. محنت تو بہت ضروری ہے, یہ تو اللہ میاں کا حکم ہے نا. آپ نے کوئی چیز بھی کرنی ہے, کسی چیز میں آپ نے سرخرو اور آپ نے محنت کرنی ہے, لیکن مے بی کوئی چیز آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ. پتہ ہے ویئر پیپل فیل ایکچولی, if I am putting in so much efforts and I'm doing so much hard work, اگر مجھے ریوارڈ نہیں ملے نا, میں ریبل کروں گا. بالکل, میں ریبل کروں گا مذہب کے خلاف, معاشرے کے خلاف, لوگوں کے خلاف, کہ یہ کیوں ہوا ہے, rather than thinking this کہ شاید یہ میرے لیے بہتر ہی نہیں ہوگا. I feel so admired right now آپ سے کہ آپ ایک ینگ صحافی ہوسٹ ہیں. I wanted to be a journalist, working journalist. میں نے اخباری کی, مجھے لوگ کہتے تھے یار تم تو ٹنڈے ہو, مجھے رپورٹنگ کا شوق تھا. I wanted to be an investigative reporter نا, تم رپورٹنگ کیسے کرو گے, یہ ہے وہ ہے. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یار چانس نہیں ملتا, یہ ہے زیادتی ہے. میں نے بہت اخباری کی ہے, میں نے آڈیشنز دی ہیں, بٹ دے آلویز ریلیکٹنٹ کہ یار نہیں رکھنا. لیکن پھر میں نے ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ کام بھی کیا. وہ کب کیا, وین دے ریئلائز نا کہ اس کو بولنا آتا ہے, کچھ یہ بندہ چاہیے. لیکن دا تھنگ از کہ دیکھیں, انسان اگر یہ سمجھ لینا کہ محنت کے ساتھ اللہ کی مرضی بھی ہے, اللہ کی مرضی مقصود ہے, اور آپ نے اس چیز سے بلیو کر لیا, دین یور لائف از اوکے. اور اگر آپ کی محنت سے ایک چیز میں رزلٹ نہیں نکل رہا, دین اسٹاپ بینگ اسٹوپڈ نا, موو آن, ڈو سم تھنگ ایلس. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. پیپل ہیو دس تھنگ کہ نہیں اس چیز سے میرا لو افیئر ہے, میرا اس میں دل لگا ہوا. ایسے نہیں ہوتا یار, یو ہیو ٹو بی میچور. بٹ آئی وڈ سے کہ محنت بہت ضروری ہے, کنسسٹنسی زیادہ ضروری ہے. آپ محنت نہ کریں, آپ میری طرح جگاڑ کر لیں. If you don't have consistency and if you don't do something for a longer period of time, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. And if you do anything for a longer period of time, وہ ہو جاتا ہے ہمیشہ. That brings me to my next question. جیسے آپ نے کہا کہ اگر چیزیں ورک آؤٹ نہیں کرتی ہیں تو لوگ ریبیلیس ہو جاتے ہیں towards the government, towards religion. لیکن ایک اور پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹورڈز قسمت بھی ہو جاتے ہیں. ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے, ہم قسمت کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت ہٹے کٹے لوگ ہیں بھائی جو قسمت کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے, ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے. ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں, آپ نے شروع میں خود کہا تھا کہ
دیکھیں ہمارے آس پاس تو نیسیئرز ہی نیسیئرز ہیں نا. پیپل وڈ ٹیل یو کہ تم یہ نہیں کر سکتے, تم سے نہیں ہوگا, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. جو بندہ کچھ خود نہیں کر پاتا نا تو وہ پھر ایٹیٹیوڈ بھی ویسے ہی ہوتا ہے, اس کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. قسمت تو ٹھیک ہے, قسمت نصیب تقدیر جو بھی ہے, دیکھو اللہ کی مرضی تو ہر چیز میں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی محنت کے بعد بھی رزلٹ نہیں نکل رہا تو پھر آپ اللہ کا نام لے کے کوئی اور چیز میں محنت کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس قسمت والے سائیکالوجی میں جا کے نا دے گیٹ ٹریپڈ دیئر, پھر وہ نہیں نکل سکتے, پھر کو نکالنا پڑتا ہے دھکے دے دے کے, سمجھانا پڑتا ہے. اب دا تھنگ از کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت چیزوں میں محنت کی ہے. اچھا میں آپ نے بات چھیڑی دی تھی تو میں نے اپنے نا لو افیئر میں بہت محنت کی تھی. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, بہت محنت کی تھی. مطلب آئی کین ٹیل یو کہ میں نے اس میں نا اٹ موسٹ آنیسٹی اٹ موسٹ ایفرٹ سے میں اس کو نا چلانا چاہ رہا تھا. بالکل. تو مجھے اس کا نہ چلنے کا بہت دکھ ہوا. مجھے کوئی دکھ کبھی نہیں ہوا پڑھائی کا, کام کا, یہ پیٹی چیزیں ہیں, سمجھیے, یہ لائف کی چیزیں نہیں ہیں. میں نے بہت ایسا سوچا کہ یہ میرے سے کیوں ہوا نا, بٹ آفٹر ورڈز آئی ریئلائز کہ یہ میرے لیے بہت بہتر تھا. وین آئی understood the dynamics of everything, na, my family, her family, issue and life at large, I realized that this was a blessing in disguise. تو اگر آپ کی زندگی میں محنت کے علاوہ ریزلٹس نہیں نکل رہے تو بھائی محنت نہ چھوڑیں. آپ اگر زندگی میں محنت چھوڑ دیں, آپ زندگی میں جگاڑ چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں, صرف آپ کا اللہ پہ ایمان ہو. اب یہ میرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو میرے دوست ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم جاہل آدمی ہو. اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہونا نبیہ انفینائٹ ایمان ہو, آپ یقین کریں آپ ذرا زندگی میں بیٹھے رہنا تب بھی سب ملے گا آپ کو. یہ بھی مجھے لگتا ہے, آئی سم ٹائمز فیل کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا کچھ چیزیں. مجھے زندگی میں سکسیس سے گروتھ ملی, آئی تھنک آئی ڈونٹ ڈیزرو دوز تھنگس. مجھے نا بس بلیسنگ ملی ہے. دیکھیں بلیسنگ کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل. اف اللہ وانٹس ٹو بلیس سم ون نا, اللہ ول بلیس دیٹ پرسن. لیکن اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی مدد آپ نہیں کرے گا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی. تو یو کین ناٹ سٹ دیئر اینڈ آئیڈیلی یس, obviously. تھینک یو فار کریکٹنگ می. اب کوئی میری بات کا غلط کلام لے دے, آپ نے محنت بہت ضروری کرنی ہے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو پٹ ان ایفرٹس. آپ کی محنت, آپ کی نیت, آپ کا رویہ معاشرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا, پھر اللہ بلیس کرے گا آپ کو. لیکن ذیشان جس طرح کی زندگی ہم لوگ بسر کر رہے ہیں, ہمارا معاشرہ, یہ ساری چیزیں ہر وقت پازیٹیو نہیں رہا جا سکتا. ہر وقت ایمان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں؟ دیکھیں ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے دوست, اس سے میں نے کہا کہ یار ویسے مسلمانوں کی زندگی بڑی مشکل ہے. مسلمانوں کے لیے تو یہ جہان بنا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے جہان ہمارا, ٹھیک ہے. اب یہ تو دیکھو پہلے امبریس کرنا پڑے گا. آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ کر دیا, یہودیوں نے یہ کر دیا. ان کی لائف تو بلیسڈ ہے, پیسے ان کے پاس ہیں, چیزیں ان کے پاس ہیں, یش ان کے پاس ہیں. لائف از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. دیکھیں زندگی میں نا دیر از نو پرماننٹ ہیپینس, دیر از نو پرماننٹ سیڈنس, کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا. سمجھ نہیں, ایک ویو کی طرح زندگی چل رہی ہے ایسے. تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت مطمئن ہے تو دین یو اسٹوپڈ پرسن. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی بہت بیکار ہے دین یو اسٹوپڈ پرسن. اب بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں ایکسیپٹ کرنا ہے ان چیزوں کو نا, ٹھیک ہے. اب یا تو آپ روتے دھوتے رہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے, یا تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹ کر لیں, اور کوئی حل ہی نہیں ہے. ذیشان کے لیے زندگی کیا ہے؟ اوہ بہت مزے کی چیز, خوبصورت, آئی تھنک بلیسنگ ہے. Has it always been like this? Not always, but now it's a blessing. اب ابھی چینج نہیں ہو سکتا. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ میری زندگی میں کوئی بھی ثانیہ حادثہ ہو جائے نا. اچھا میرا بڑا مسئلہ ہے کہ آئی تھنک آف ویری ویئرڈ تھنگس. میری امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہے. تو آئی پٹ مائی سیلف ان دوز پلیسز جہاں پہ میری زندگی میں نا پرسنل پرابلمس اور پرسنل ایڈورسٹیز آئی ہیں. امیجن کرتا ہوں کہ آئیں گی تو میں کیسے بیہیو کروں گا نا. آئی ٹرائی ٹو پریپیئر مائی سیلف فار دوز انفارچونیٹ ٹائمس جو زندگی میں ہر ایک کے آنے آئے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ آئی بلیو کہ جتنا مجھے زندگی میں اب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا ہوا ہے اور جتنی لوگوں کی محبت ہے, اگر میں پھر اس جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پہ آیا ہوں نہ سے نا, تو پھر میں ناشکر ہوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن. ذیشان آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. آج کل ہمارے ملک میں ایک وبا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہمارے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. کچھ تو خودکشی کے کیسز بھی رجسٹر ہوئے ہیں. لوگ ہمت ہار گئے ہیں, لوگوں کے اندر ہمت نہیں رہی ہے. آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے نا, کہ میں اتنی عیشوری لائف گزار رہا ہوں. آئی ہیو اے کمفرٹیبل لائف, گھر ہے, گاڑی ہے, کھانے کو روٹی مل جاتی ہے. لیکن صرف یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی. میں آپ کو اپنی پرسنل چیلنجز سے اسٹوری شیئر کر سکتا ہوں نا کہ میں نے کیسے کیا. سمجھتے ہیں, مجھے آپ یقین کریں 2 وقت کی روٹی نہ دیں
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے اگر بولیں نا کہ ذیشان تم نے اگر مہینے کے لیے بھوکا رہنا ہے یا تمہیں پرماننٹلی ہیلدی بنا دیں, تو بولوں مجھے بھوکا کر کے ہیلدی بنا دو, میں تو آئی ووڈ آلویز سوئچ ٹو دیٹ لائف. سمجھتی ہیں, اف یو آسک می نا کہ واٹ یو وانٹ ان لائف, تو میں تو تم صحت مل جائے, کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اور. دس از سچ اے بگ بلیسنگ. یو کین نیور انڈرسٹینڈ دس تھنگ بیکاز یو ہیو ناٹ گون تھرو دیٹ جرنی نا. تو مے بی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا جرنی جس سے غریب لوگ گزرتے ہیں, جس سے وہ لوگ گزرتے ہیں جو بہت ہارڈلی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں کرونا سے, ٹھیک ہے. لیکن دا تھنگ از کہ جو بنیادی مائنڈ سیٹ ہے, دیٹ از بلیو ان فیتھ, اللہ کے اوپر یا آپ کا جو بھی فیتھ ہے یہ آپ کے اوپر وہ تو رکھنا پڑے گا نا. بالکل. ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا نہیں کیا, لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو بلیو کہ یار اچھا وقت لازمی آئے گا. میں نے یہ چیز پریکٹس کی ہے, یہ فیل کرتا ہوں میں کہ ہر برے وقت کے بعد میرے پہ ایسے سے برے وقت گزرے, آپ یقین کریں میرے ذہن میں آ گئے, میں کوٹ نہیں کر سکتا آپ کے انٹرویو میں. آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا, آپ حیران, آپ وہ جملہ نہیں نا اردو کا تھا ہکا بکا رہ جائیں گے آپ. اچھا. ایوری ڈیفیکلٹ ٹائم ول ٹرن انٹو اے گڈ ٹائم. اگر آپ اس چیز کو پریکٹس کر لیں نا, روز آپ کو بتائیں کہ ذیشان یہ مشکل وقت ہے, مطمئن رہو, اچھا وقت آئے گا تو آتا ہے لازمی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا آئی ہے, بہت لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, ہمارے اپنے بزنس افیکٹ ہوئے ہیں, سب کچھ بند پڑا ہوا ہے, لیکن یو ہیو ٹو سروائیو. اٹس اباؤٹ دی سروائیول آف دا فٹسٹ نا. آپ نے مضبوط رہنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے, تو بس اللہ خیر کرے گا ہم سب کے لیے. تھینک یو سو مچ ذیشان, اٹ واز آنر انٹرویوئنگ یو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے ذیشان شفقت ملک صاحب. آج ہم نے انہی کی داستان انہی کی زبانی سنی. دیکھتے رہیے داستان اسپیشل. اللہ حافظ.